السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیا ہوا؟ چیٹ میں بتا دیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یہ حدیث نمبر 50 سے آج ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کی عبارت کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں سعید احمد۔ شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باب دلک الید بالعرض بعد الاستنجاء عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فلما استنجى دلک یدہ بالعرض یدہ، یدہ بالعرض جی، دلک یدہ بالعرض دلک یدہ، دال پہ فتحہ۔ دلک یدہ بالعرض۔ جی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ باب دلک الید بالارض بعد الاستنجاء۔ دلک، دلک کہتے ہیں ملنے کو، کسی چیز کے ملنے کو کہتے ہیں دلک۔ تو دلک الید بالارض، دلک الید بالارض، ملنا ہاتھ کو بالارض، زمین کے ساتھ، بعد الاستنجاء، استنجا کے بعد۔ تو اس باب کا معنی کیا ہوا کہ ہاتھوں کو ملنا زمین کے ساتھ، ٹھیک ہے، استنجا کرنے کے بعد۔
تو یہ باب کا جو مطلب ہے، ترجمہ ہے، وہ سمجھ آ گیا ہے؟ باہر جاؤ، باہر جاؤ. بند کر دو. باب دل کی یدی، یہ باب ہے کہ زمین کا ہاتھ کا ملنا بالارضی، زمین کے ساتھ، بعد الاستنجائی، استنجا کرنے کے بعد. تو ایک طریقہ تھا، چونکہ پہلے زمانے میں کیمیکل یا صابن وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا ہاتھوں کو صاف کرنے کا کہ وہ مٹی کے ساتھ ہاتھوں کو صاف کر لیا کرتے تھے استنجے کے بعد. ٹھیک ہے، تو مٹی میں بھی یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ بالکل پاک کر دیتی ہے چیز کو. صحیح ہے، تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ استنجا کر لینے کے بعد مٹی سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا کرتے تھے. تو وہی یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. فلما استنجا، جس وقت آپ نے استنجا کر لیا، بس جس وقت آپ نے استنجا کر لیا، دلک یدہ بالارض، تو آپ نے ملا اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ. دلک، آپ نے ملا، یدہ، اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ. یہ اس حدیث کا لفظی ترجمہ ہے جو ابھی آپ نے سنا. اس حدیث میں جو مقصد بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا، اور استنجا کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ ملا. ملا اپنے ہاتھ کو، اس کے بعد دلا کا یدہ، ملا اپنے ہاتھ کو بالارض، زمین کے ساتھ. تو یہاں پہ جو حدیث میں جو معنی بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استنجا کر لیا تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ ملا تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے. تو یہ یعنی زمین کے ساتھ ملنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھوں کی صفائی اور پاکیزگی. تو ہم نے جیسے ذکر کیا کہ پہلے جب صابن وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ یعنی اللہ کے رسول بھی اور صحابہ بھی اس طرح اپنے ہاتھوں کی صفائی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو مٹی سے صاف کر لیا کرتے، تو اس طرح بھی ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں. آج جو ہے وہ معاملہ چونکہ ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے، تو یہ جو کیمیکل وغیرہ، صابن وغیرہ کا استعمال ہے، یہ دراصل اسی منزلت پر ہے، اسی وجہ سے ہے. یعنی وجہ سے مطلب یہ کہ ہاتھوں کو صاف کرنے کی وجہ سے ہی ہے، اور یہ بالکل ایک درست معاملہ ہے، کیونکہ اصل جو شریعت کی روح اور مقصد ہے وہ یہ کہ ہاتھ صاف ہو جائیں، وہ جس بھی طریقے سے صاف ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک معاملہ ہے، تو اس معاملے کی وجہ سے آج کل ان کیمیکلز وغیرہ کا استعمال بالکل درست ہے.
تو اس حدیث میں اتنا ہی، استنجا کرنے کے بعد صرف سادے پانی سے دھو دینا کافی نہیں ہے، کسی چیز کے ساتھ صاف کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں وہ بات یہی ہے کہ جب انسان کو طہارت حاصل ہو جائے، جب بھی، یعنی جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کا ہاتھ صاف ہو چکا ہے تو بس یہ کافی ہے، چاہے وہ پانی سے ہی ہو، چاہے وہ مٹی سے ہو، چاہے وہ صابن وغیرہ استعمال کرنے سے ہو، جس طرح بھی ہو، بس انسان کا ہاتھ صاف ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا تو اب یعنی وہ درست ہے، معاملہ ٹھیک ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تقریباً یہ 10 منٹ کی بریک لیں گے ہم، 10 منٹ کے بعد آپ لوگ آ جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آگے حدیث نمبر 51 ہے، یہ کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں روحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ حدثنا ابراہیم بن جریر عن صرف حدیث ابیہ پڑھ لیں۔ قال، یس سر، جی جی پڑھیں، کہاں سے شروع ہو رہی ہے حدیث؟ عن ابیہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فَأَتَيْتُهُ فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض۔ جی قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم۔ جی بارک اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وبعد۔ یہ حدیث نمبر 51 ہے ہمارے سامنے، جو شروع ہو رہی ہے عن جریر، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کے بڑے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں جریر رضی اللہ عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ ان کا پورا نام تھا جریر بن عبداللہ، اور اپنی نسبت کے ساتھ بھی یہ معروف ہیں، یعنی پورا نام اس طرح ہوگا جریر بن عبداللہ البجلی، البجلی،
بجل بیم سوری با جیم لام یا. جریر بن عبداللہ البجلی. اور یہ بہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر میں اسلام لائے تھے. کہتے ہیں کہ 10 سال کی ہجری میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. اور یہی صحابی جریر بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم. جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوں تو آپ مجھے مسکرا کر ملیں. آپ مجھے ہمیشہ مسکرا کر ملیں. تبسم آپ نے فرمایا ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بہت عظیم خوبی تھی کہ آپ ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے. صحیح ہے. صحابہ کہتے ہیں اکثر ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم التبسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پہ مسکراتے ہوئے ملے ہیں. اکثر آپ مسکرایا کرتے تھے. یہ جریر بن عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ میں جب سے اسلام قبول کیا جب بھی آپ سے ملا ہوں ہمیشہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ کر مسکرایا ہے. اسی طرح یہ جریر بن عبداللہ وہ صحابی ہیں، میں نے آپ کو ذکر کیا جیسے 10 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو جریر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح علی الخفین والی روایت بھی بیان کی ہے. مسح علی الخفین والی. مسح علی الخفین کیا ہے؟ یعنی موزوں پر مسح کرنا. یہ وہ والی روایت جریر نے روایت کی ہے. اب ہوا یہ کہ یعنی اس دور میں، یعنی صحابہ کے ہی دور میں، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کے دور میں یہ اختلاف شروع ہو گیا تھا کہ جی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آیت وضو جو ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے نا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ ان اعضاء کو دھونا ہے. اور ساتھ ہی پاؤں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اپنے پاؤں کو بھی دھونا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وضو میں مسح علی الخفین نہیں ہے، یعنی موزوں پر مسح کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو صرف دھونا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جریر بن عبداللہ نے جو 10 سنہ ہجری میں جو اسلام قبول کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح علی الخفین کا ذکر کیا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جریر بن عبداللہ کی روایت سے تشفی ہو گئی، بڑا سکون حاصل ہوا. کیوں؟ کیونکہ جریر بن عبداللہ بالکل آخر میں اسلام قبول کیے ہیں. اور جو سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، یہ بہت پہلے کی ہے. تو مانا ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پاؤں کو دھونے کا یہ اس وقت ہے جب انسان نے موزے نہ پہنے ہو، اور مسح علی الخفین کی جو رخصت ہے یہ اللہ کے رسول نے بالکل بیان فرمائی ہے. اور اس کو بیان کرنے میں جریر بن عبداللہ شامل ہیں، جو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ہی اسلام لائے تھے اور سورہ مائدہ کی آیت کے نزول کے بہت بعد میں اسلام لائے ہیں. تو مانا صحابہ کہتے ہیں ہمیں جریر بن عبداللہ کی روایت بہت پسند ہے. صحیح ہے. تو یہ وہی صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی. یہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فأتى الخلاء، آپ بیت الخلاء آئے. فقضى الحاجت، آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا، یعنی قضاء حاجت کی. جو قضاء حاجت جو ہم کہتے ہیں اسی سے نکلے قضى الحاجت، قضاء حاجت کی یعنی اپنی حاجت کو پورا کیا.
ثم قال پھر آپ نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، یا جریر، اے جریر، ہاتی طہورن، لاؤ وضو کا پانی، طہور تا کی فتحہ کے ساتھ، یعنی وضو کا پانی. فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ، جریر کہتے ہیں میں لایا آپ کے پاس پانی. وہی بات کہ عطا یاتی کا معنی آنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے آگے با لگا دیا جائے تو اس با کے ذریعے اس کو متعدی بنا دیا جاتا ہے، تو اب اس کا معنی لانا ہوگا. ٹھیک ہے، پیچھے آپ نے پڑھا فَأَتَى الْخَلَاءَ کہ آپ بیت الخلاء آئے. ٹھیک ہے، تو اسی لفظ کو جب اتیتہ بالماء با کے ساتھ بیان کیا گیا تو معنی ہوگا کہ میں ان کے پاس پانی لایا. ٹھیک ہے، متعدی. فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ میں لایا آپ کے پاس پانی. فَاسْتَنْجَا بِالْمَاءِ آپ نے استنجا کیا پانی کے ساتھ. فَاسْتَنْجَا بِالْمَاءِ آپ نے استنجا کیا پانی کے ساتھ. وَقَالَ بِيَدِهِ اور کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ. یہ قالا جو ہے، قالا جس کا معنی ہوتا ہے کہنا، قالا کا معنی ہوتا ہے کہنا، لیکن کبھی کبھار یہ قالا فعلا کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کام کے کرنے کے معنی میں. یہاں پر وہی ہے. وقال بیدہ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کیا. کس طرح کیا؟ فدلک بہ الارض آپ نے اس ہاتھ کو زمین پر ملا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ قولا کا معنی ہوتا ہے کہنا. ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات قولا کا معنی فعلا بھی آتا ہے، جیسے یہاں پہ قال بیدہ یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کیا کہ فدلک بہ الارض اپنے ہاتھ کو زمین پر مل دیا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ کیا بات ہے، رسپونڈ نہیں مل رہا کوئی؟ سب بیٹھے ہوئے بھی ہیں کہ میں اکیلا ہی لگا ہوا ہوں؟ اب آئے ہیں کچھ میسج. ٹھیک ہے، تو یہ آپ میسج کرتے رہا کریں تاکہ ہمیں تھوڑا سی تسلی ہو کہ میں اکیلا نہیں پڑھ رہا. قولا کا مطلب ہم نے بتایا کہ ویسے تو معنی ہوتا ہے اس کا کہنا. ٹھیک ہے، لیکن ایک معنی قولا کا کرنا بھی آتا ہے، یعنی بمعنی فعلا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی ہے، یعنی فعل بیدہ آپ نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا. کس طرح کیا؟ اس کی تفسیر بیان کی آگے. فدلک بہ الارض کہ اپنے ہاتھ کو زمین پر مل دیا.
باپ کا ترجمہ دہرا دیں. ٹھیک ہے, باپ کا معنی ہے دل کل یدی بالارضی, دل کل یدی ملنا ہاتھ کو, بالارضی زمین کے ساتھ, بعد الاستنجائی استنجا کرنے کے بعد. یہ باپ کا ترجمہ ہے. اور یہ حدیثیں جو آپ نے دونوں پڑھی ہیں, دونوں حدیثیں اپنے باپ کے بالکل متعلق ہیں, ان کا معنی بھی بالکل واضح ہے. امام نسائی نے جو باپ قائم کیا وہ اپنے معنی پر بالکل اتر رہی ہیں, تو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو زمین پر ملا کرتے تھے تاکہ مٹی کے ساتھ ہاتھ صاف ہو جائے. اس سے پہلے حدیث کا مطلب دہرا دیں کلاس کے آخر میں. اس سے پہلی حدیث کا مطلب دہرا دیتے ہیں ابھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ, بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. فلم استنجا, پر جس وقت آپ نے استنجا کیا, دلا کا یدہ بالارض, اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ ملا. اچھا, یہاں پہ شاید میں آپ کو بتائی نہیں تھی یہ بات کہ یہاں پہ دو باتیں آ رہی ہیں, ایک وضو کیا اور ایک پھر استنجا کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے وضو کے ساتھ ہی استنجا کیا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ کا معنی ہے کہ اذا اراد الوضوء, جب آپ نے وضو کا ارادہ کیا, ابھی وضو کیا نہیں تھا, پہلے آپ نے قضاء حاجت کی, قضاء حاجت کے بعد جب استنجا کیا, اس کے بعد پھر ہاتھوں کو زمین پر ملا اور اس کے بعد پھر وضو کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ توضأ کا معنی اگر یہ کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ توضأ کا ویسے معنی تو وہی ہے وضو کیا, لیکن مراد اس سے اراد الوضوء کہ جب وضو کا ارادہ کیا. طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, یا استنجا صرف پیشاب سے طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا کھانے کے لیے بھی؟ دونوں کے لیے, دونوں کے لیے استنجا. صحیح ہے, یعنی بول و براز دونوں کے لیے. تو یہ دونوں حدیثیں ہم نے آگے پڑھ لی ہیں. آگے قال ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں. ابو عبد الرحمن کون سے محدث ہیں؟ نسائی. پہلے سے ٹائپ کیا ہوا تھا کہ یہ بھی پوچھیں گے تو پہلے سے ہم ٹائپ کر لیں. ماشاءاللہ, صحیح ہے. قال ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن سے مراد امام نسائی ہیں رحمہ اللہ. تو ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں یعنی امام نسائی. باقی وہ بات کہ جی نسائی کی کتاب ہے اور اسی میں اس طرح کا نام آ رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جی ابن سنی, ابن سنی کہہ لیں. ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹ نے, یعنی زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ ابن سنی نے جب اس کتاب کو اپنے کسی شاگرد کو بتایا تو انہوں نے یہاں پر یہ بات کہہ دی اور لکھ بھی دی کہ جی ابو عبد الرحمن نے اس حدیث کے بعد یہ بات بیان فرمائی, یعنی امام نسائی نے یہ بات بیان فرمائی. فا تفسیریہ ہے جی, فا تفسیریہ لے سکتے ہیں, یعنی فضل کا بحل ارضا میں فا تفسیریہ لے سکتے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے, یہ فا تفسیریہ ہی کہیں گے اس کو, کیونکہ اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. قال بیدہ کی. قال ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن امام نسائی فرماتے ہیں ھذا اشبہ بالصواب من حدیث شریک. ھذا یہ سے مراد یہ جو اوپر والی حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے, اس باب کی دوسری حدیث. اشبہ بالصواب, زیادہ مشابہ ہے صواب کے. صواب معنی درستگی, ٹھیک. اشبہ معنی زیادہ مشابہ ہے. اشبہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اسم تفضیل پڑھا ہوگا, جیسے ایک ہوتا ہے عالم, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے اعلم, زیادہ بڑا عالم. ٹھیک ہے,
ایسے کہا جاتا ہے زید اعلم من عمر، زید عمر سے زیادہ بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے. تو اعلم، افضل، اسی سے اسم تفضیل، اشبہ زیادہ مشابہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے زیادہ قریب ہے، بالصواب صواب کے، درست بات کے. صواب مطلب یعنی صاد سے صواب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درست، ٹھیک، صحیح. یہ وہ والا ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ ثواب جو ہوتا ہے وہ سا سے ہوتا ہے. وفاق کا اگر کسی نے پوچھا ہے وفاق کا اگر امتحان ہے تو اس میں ان حدیثوں کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو نہیں، حدیثیں یہ یاد نہیں کرنی، حفظ نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا آپ کو معنی، مفہوم، ترجمہ اور جو بھی امام نسائی نے اس سے استدلال کیا یا جو اس حدیث میں موجود مسائل آپ کو بتائے گئے ہیں وہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا سمجھا ہے. باقی حدیثیں یاد کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ حدیث مکمل لکھیں، اس طرح نہیں ہوتا. اکثر ایسے بھی لکھا جاتا ہے واللہ اعلم بالصواب، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں بالکل، اس کا مطلب بھی یہی ہے، یہ اسی الصواب سے ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ درست بات کو زیادہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہم نے بیان کر دیا، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب کہ یہ بات ہم نے اپنی تحقیق کے مطابق کی ہے، لیکن زیادہ بہتر بات، زیادہ صحیح بات اللہ ہی جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے. اس طرف میں آ رہا ہوں، من حدیث شریک ان کا کیا مطلب ہے. ھذا اشبہ بالصواب، یہ درست بات کے زیادہ قریب ہے، زیادہ مشابہ ہے یعنی زیادہ قریب ہے. من حدیث شریکن، شریک کی حدیث سے، شریک کی حدیث سے. کیا مطلب؟ مطلب اس بات کا یہ ہے، امام نسائی نے نا یہ دو حدیثیں ذکر کی ہیں نا اس باب میں، دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ بھئی یہ جو حدیث ہے نا دوسری، یہ شریک والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ امام نسائی نے کہا ہے زیادہ صحیح ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جو حدیث ہے نا، پچھلی حدیث جو حدیث نمبر 50 ہے، تو آپ کے پاس سند تو موجود نہیں ہے، تو اس سند میں ایک راوی ہے شریک، اس سند میں ایک راوی ہے شریک. اس شریک میں نا تھوڑی سی یعنی کیا کہتے ہیں کمزوری پائی جاتی ہے، تھوڑی سی، زیادہ یعنی وہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ وہ شریک کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے گی، نہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، بس تھوڑی سی اس شریک راوی میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امام نسائی نے یہ بیان فرمایا کہ بھئی شریک والی حدیث سے زیادہ بہتر حدیث یہ دوسری ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے. بس یہ بات ہے. امام نسائی کے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو دو حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں، اوپر والی حدیث کی سند میں موجود ایک راوی ہے شریک، تو اس کے مقابلے میں یہ والی حدیث زیادہ صحیح ہے، یہ والی حدیث زیادہ صحیح ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا. تو یہ والی بات سمجھ آ گئی آپ کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ھذا اشبہ بالصواب من حدیث شریک. اچھا جی، ابھی وفاق کے حوالے سے سوال کیے جا رہے ہیں، تو ایسا مطلب کیوں ہے؟ وفاق کے حوالے سے کیوں سوال کیے جا رہے ہیں کلاس کے دوران؟ ابھی آپ جو ہے وہ کلاس پہ تھوڑا دھیان دیجیے، اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں کب کرنے چاہیے، پھر جب کلاس پوری ہو جائے ہماری اس وقت کر لیں. یا یہ سوال تو ایسا ہے کہ آپ اس کو یعنی جو آپ کے
ریسیپشن پہ ہوں یا جو اس طرح کے معاملات ہیں آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کلاس میں اس طرح مناسب نہیں ہے، ایڈمن سے کر سکتے ہیں بالکل. بعد میں کوئی جواب نہیں دیتا. اچھا بھاگ کے سلیبس میں بلوغ المرام ہے، جبکہ ہم نے عمدۃ الاحکام پڑھی تھی. جب عامہ کے ایگزامز قریب آئیں تو آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. چلیں اس کو انشاءاللہ بھی یہ پورا کر لیں، ہم اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی جو ہماری بات آئی ہے ابھی ہمارے سامنے امام نسائی کا یہ کہنا ھذا اشبہ بالصواب من حدیث شریک، یہ والی روایت شریک والی حدیث سے زیادہ قریب ہے، درستگی کے زیادہ قریب ہے، صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہے. امام نسائی کا اس بات سے یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ دونوں حدیثوں میں ایک اس طرح کا تقابل کرنا کہ جی ایک ضعیف ہے اور ایک صحیح ہے، نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں، لیکن یہ والی حدیث میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے. حدیثوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک حدیث درجات ہوتے ہیں، صحیح حدیث مقبول حدیث کے بھی درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہی درجات کی طرف شاید اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جی دونوں حدیثیں صحیح تو ہیں، لیکن یہ والی حدیث پہلی والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. یہ بھی امام نسائی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. باقی اس معاملے میں تھوڑا سا علماء نے کلام بھی کیا، اختلاف بھی کیا کہ جی دونوں حدیثوں میں زیادہ بہتر زیادہ صحیح کون ہے. تو اس اختلاف کی طرف ہم نہیں جاتے، جو امام نسائی نے بس بات کی اس کا آپ کو معنی بتا دیا، اور امام نسائی نے جو یہاں پہ کہنا چاہا ہے وہ بتا دیا، اور یہ کافی ہے. آگے پڑھیں. اچھا جی، ساجدہ بنت عبدالستار آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باب التوقیف فی الماء. جی عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله صلی عليه اللہ علیہ وسلم. وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. جی ٹھیک ہے. جی یہ حدیث جو آپ نے پڑھی اور اس کا جو باب آپ نے پڑھا ہے، ان میں سے کون سی احادیث صحیحین میں بھی موجود ہیں؟ اس کی طرف یعنی ان کی تعیین کرنا ضروری نہیں ہے، بس یہ اسی طرح یعنی بہت سی حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی، تو ان کی تعیین جو ہے وہ کرنا یعنی ضروری نہیں ہے. باب التوقیتی فی الماء، یہ باب ہے التوقیتی فی الماء، پانی کے بارے میں، حد بندی کے بارے میں، پانی میں حد بندی کے بارے میں.
التوقیت کیا سیکھا ہے؟ التوقیت کون بتائے گا؟ ہاں جی، تفعیل، یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مصدر. یعنی التوقیت جو ہے یہ دراصل مصدر ہے، ٹھیک ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے. وقت یوقت توقیت، ٹھیک ہے. فعل یفعل تفعیل، یہ مصدر ہے. توقیت کا معنی ہوتا ہے حد بندی کر دینا، تحدید کر دینا، ٹھیک ہے، تحدید کر دینا یعنی حد بندی کر دینا. اور حد بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر حد بندی بھی مشکل ہو آپ کے لیے، کسی چیز کی آپ نے، یعنی حد بندی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی حد مقرر کر دی، اصول بنا دیا اس کے بارے میں. پانی میں حد بندی کا کیا مطلب ہوگا؟ پانی میں حد بندی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پانی کے بارے میں حد بندی کر دی اس طرح کہ جی یہ پانی جب اس طرح ہو تو پاک ہے اور جب اس طرح ہو تو ناپاک ہے. یہ آپ نے پانی میں حد بندی کر دی. واپس کہیں، فعل یفعل تفعیل، اسی سے وقت یوقت توقیت جو آپ کے سامنے یہ لفظ آیا ہے. تو التوقیت فی الماء یعنی پانی میں حد بندی کرنے میں. کیا مطلب؟ کہ آپ نے پانی میں حد بندی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے حد بندی کر دی اس طرح کہ جی جب پانی اس طرح ہو اور اس طرح ہو تو پاک ہے، اور جب اس طرح اور اس طرح ہو جائے تو ناپاک ہے. یہ آپ نے حد بندی کر دی، یعنی اصول بنا دیا کہ یہ پانی پاک ہے اور یہ پانی ناپاک ہے. اس کا یعنی یہ مطلب ہے حد بندی کرنے کا، توقیت کا. جیسے کہا جاتا ہے التوقیت فی المسح علی الخفین، کہ موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں توقیت یعنی تحدید، حد بندی کرنا. کیا مطلب؟ کہ کب تک آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، کیا اس کا اصول ہے، ٹھیک ہے، اور کب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح التوقیت فی الماء یعنی پانی میں آپ حد بندی کر دیں کہ جی کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی ناپاک ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اس کا معنی؟ جی سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے. اب اس مسئلے میں ریپیٹ کر دیں. اچھا ریپیٹ کر دیتا ہوں. التوقیت فی الماء یعنی پانی میں حد بندی کے بارے میں، حد بندی، حد بنا دینا. مطلب اس بات کا کیا ہے کہ آپ نے پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کے بارے میں حد مقرر کر دی اس طرح کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پانی پاک ہے اور یہ پانی ناپاک ہے. یعنی اصول بنا دیا آپ نے کہ کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی ناپاک ہے. واضح ہے یہ بات؟ فعل یفعل تفعیل، تفعیل وہی بتا رہے تھے ہم، تفعیل سے مصدر توقیت. اچھا اب ہم نے آپ کو اس مسئلے میں جو اختلاف ہے علماء کا وہ ہم پہلے سے ہی بتا دیں آپ کو، ٹھیک ہے، تاکہ جب حدیثیں آگے پڑھیں ہمیں تو وہ حدیثوں کا جو مدلول ہے یعنی استدلال ہے ان حدیثوں سے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اسی لیے جو اس مسئلے میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ آپ کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں ہم، تو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ابھی نوٹ کر لیں. پانی کے بارے میں حد بندی یہ ایک مسئلہ ہے.
کیا مطلب کہ کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی ناپاک ہے، اس بارے میں کیا اصول ہونا چاہیے، اس بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے. اس میں قلیل کثیر آئے گا، جی ہاں یہی مطلب ہے کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قلیل پانی یعنی کم ہو تو وہ نجاست کی وجہ سے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور کثیر ہو تو اس میں اوصاف ثلاثہ وغیرہ جو دیکھے جاتے ہیں، یہ جو سارا پروسیس ہے اور یہ سارے جو اصول اور قوانین جو ذکر کیے گئے ہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. تو ہم آپ کو ڈیٹیل نہیں بتائیں گے، صحیح کہ اختلاف بہت زیادہ ہے اور پھر یہ نہ ہو کہ ہر جز اور ہر مسئلے میں کئی شکیں نکلتی ہیں، پھر تو وہ ڈیٹیل ہم نہیں بتائیں گے آپ کو. مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے کلاس میں اشارہ کیا تھا اس بارے میں ایک اشارتاً آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو رئیسی طور پہ اس بارے میں موقف بنتے ہیں نا وہ 3 ہیں. کتنے ہیں وہ؟ 3 ہیں. ابھی ہمارے پاس بورڈ نہیں ہے، نہیں تو بورڈ میں ہم آپ کو زیادہ واضح کر کے یہ باتیں سمجھا دیتے، لیکن چلیں بہرحال اس طرح ہی بتا دیتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے یہ جو آپ کو ہم بتانے لگے ہیں. جو 3 موقف ہیں ہمارے سامنے، یہ شیخ لکھا ہوا ہے. اچھا لکھا ہوا ہے یعنی پہلے بتایا تھا میں نے، چلیں بہرحال میں ابھی پھر سے بتا دیتا ہوں. جی اسکرین شیئر پر لکھ سکتے ہیں وائٹ بورڈ پر، مجھے وہ استعمال کرنا نہیں آتا، نہیں تو کہاں پہ اسکرین شیئر؟ اچھا یہ گرین، ٹھیک ہے. اوہو، یہ تھوڑا سا بھی آپ لوگ وہ کیجئے گا ذرا، کیونکہ یہ میرے پاس ماؤس نہیں ہے، میں اسی جو پیڈ ہوتا ہے اس سے لکھ رہا ہوں. دیکھیں پہلا جو موقف ہے نا وہ آتا ہے، جو صحیح ترین موقف ہے، جو بالکل درست ہے، صحیح ہے، وہ ہمارے سامنے جو پہلا موقف آتا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ موقف ہے امام احمد بن حنبل. احمد اور امام مالک، صحیح ہے. دوسرا موقف میں آتا ہے شافعی، اور تیسرے موقف میں آتے ہیں ابو حنیفہ. ٹھیک ہے، یہ ایک خلاصہ ہے سارے موقفات کا کہ یہ 3 رئیسی موقف بنتے ہیں اس مسئلے میں، اس معاملے میں. پہلا موقف میں امام احمد بن حنبل اور امام مالک شامل ہیں، دوسرے موقف میں امام شافعی ہیں، اور تیسرے موقف میں امام ابو حنیفہ ہیں. ٹھیک ہے، امام احمد، امام مالک اور ان کے ساتھ بہت سے علماء ہیں. یہ تو بڑے علماء ہیں نا، یعنی جو ائمہ اربع ہیں ان کے ہم نے نام ذکر کیے ہیں، بگرنہ امام احمد اور مالک والے موقف میں اکثر علماء ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے انتہائی ممدوح یعنی متاخرین یعنی جو بعد میں آنے والے علماء ہیں، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم، ان سب کا بھی یہی موقف ہے.
یعنی اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ اس یعنی پہلے موقف میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، وہ متاخرین میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں موقف میں پہلے موقف میں یہ بات شامل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کے قلیل یا کثیر ہونے میں جو حد بندی ہے، جو توقیت ہے، تحدید ہے اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چیز دیکھنی ہے. بس آسان سی بات ہے. اوصاف ثلاثہ کون کون سے ہیں؟ اس کی اسمیل، اس کا ٹیسٹ اور اس کا کلر. ریحہ وطعمہ ولونہ، حدیث میں جیسے آیا ہے. ان اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف، ٹھیک ہے، تینوں نہیں یا دو نہیں بلکہ کوئی ایک وصف، کوئی ایک وصف بھی اگر پانی کا تبدیل ہو جائے نجاست کی وجہ سے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا موقف کیا ہوا کہ پانی کے پاک یا ناپاک ہونے میں جو مسئلہ ہے اور جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ دیکھنے ہیں، یعنی تین اوصاف میں سے کوئی وصف اگر تبدیل ہو گیا تو پانی ناپاک ہے، اور اگر تبدیل نہیں ہوا تو پانی پاک ہے. یہ موقف کس کا ہوا؟ جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہوا امام احمد اور امام مالک اور اسی طرح ان کے جو پیروکار ہیں ان سب کا، یعنی ان کے اتباع. ریحہ وطعمہ ولونہ، ٹھیک ہے، یعنی حدیث میں یہ ترتیب ہے. ریح یعنی اس کی اسمیل، وطعمہ یعنی اس کا ذائقہ، ٹیسٹ، اور ولونہ یعنی اس کا رنگ، کلر. اس طرح ریحہ وطعمہ ولونہ. رنگ کے عربک ورڈ کی سپیلنگ بتا دیں. لون، لام واو نون، لون. پہلا موقف کیا ہوا کہ ہم نے پانی کے اوصاف ثلاثہ دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، کم ہو زیادہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، بس پانی کا اوصاف ثلاثہ دیکھنا ہے. اگر پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوا تو پانی ناپاک وگرنہ پاک رہے گا. جو دوسرا موقف ہے آپ کے سامنے وہ کس کا ہم نے ذکر کیا؟ امام شافعی کا. امام شافعی کا، امام شافعی کا کیا موقف ہے؟ امام شافعی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پانی کے اوصاف ثلاثہ والی جو بات ہے نا اس کو اس طرح تقسیم کرنا ہے پانی کے قلیل اور کثیر میں. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. امام احمد اور امام مالک جو پہلا موقف ہے اس میں پانی کے قلیل یا کثیر ہونے کی بات نہیں کی گئی، اس میں صرف اوصاف ثلاثہ کی بات کی گئی ہے. جو دوسرا موقف ہے امام شافعی کا، اس میں انہوں نے فرق رکھا ہے پانی کے قلیل اور کثیر میں، کم اور زیادہ ہونے میں. جی ہاں، کیا فرق رکھا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو پانی قلیل ہوگا یعنی کم ہوگا، وہ تو نجاست کے گرتے ہی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور جو پانی کثیر ہوگا تو اس کے اوصاف ثلاثہ دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے احمد مالک اور امام شافعی والے موقف میں، کہ پہلا موقف جو احمد اور مالک کا ہے انہوں نے قلیل اور کثیر میں فرق نہیں رکھا، بس اوصاف ثلاثہ والی بات کی کہ بھئی اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو گئے، اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پانی کم ہے یا زیادہ ہے.
یعنی اگر کم ہے اور اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یعنی پانی قلیل ہے یا کثیر ہے، اس کو نہیں دیکھنا بلکہ صرف اوصاف ثلاثہ کو دیکھنا ہے۔ جو دوسرا موقف ہے امام شافعی کا، انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی ہم نے پانی کی قلیل اور کثیر کرنے کا فرق رکھنا ہے، کہ پانی جو قلیل ہوگا وہ نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، اب اوصاف ثلاثہ نہیں دیکھے جائیں گے۔ اور اگر کثیر ہے، ایک تو قلیل ہے نا کہ نجاست کے گرتے ہی ناپاک، اور اگر کثیر ہے یعنی پانی زیادہ ہے، تب ہم نے اوصاف ثلاثہ کو دیکھنا ہے۔ اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی تبدیل ہو گیا تو ناپاک، اور اگر نہیں ہوا تو پاک۔ دوسرا موقف سمجھ آ گیا امام شافعی والا؟ ٹھیک ہے، اچھا اسی دوسرے موقف میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے، دوسرے موقف میں ہی یہ بات ہوگی۔ دیکھیں آپ، یہ امام شافعی نے قلیل اور کثیر کا فرق رکھ دیا۔ ٹھیک ہے کہ جی قلیل پانی اگر ہے تو وہ تو نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، اور کثیر پانی ہے تب اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، وہ آپ کو ابھی آگے بتاتے ہیں۔ قلیل اور کثیر، ٹھیک ہے، یعنی شافعی نے بھی قلیل اور کثیر کا فرق رکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے بھی قلیل اور کثیر کا فرق رکھا ہے، لیکن ان دونوں کے قلیل اور کثیر میں فرق ہے، یعنی کس پانی کو انہوں نے قلیل مانا اور کس پانی کو کثیر مانا، اس میں فرق ہے۔ آپ نے ایک نیم لیا تھا تینوں موقف کے لیے ہیڈنگ کے طور پہ، وہ ہیڈنگ یہ تھی کہ پانی کی حد بندی کے بارے میں، یعنی کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی ناپاک ہے، اس بارے میں یہ تین موقف ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ اچھا، اب شافعی نے بھی قلیل اور کثیر کا فرق رکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے بھی قلیل اور کثیر کا فرق رکھا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، یعنی دونوں موقفات میں فرق یہ ہے کہ ان دونوں نے قلیل کثیر کی نوعیت میں فرق رکھا ہے۔ مثلا امام شافعی کے نزدیک قلیل پانی وہ ہے جو قلتین سے کم ہو، دو بڑے مٹکوں سے کم ہو، وہ پانی قلیل ہے، اور جو دو مٹکے یا دو مٹکوں سے زیادہ ہے وہ کثیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ نے جو قلیل اور کثیر میں فرق رکھا ہے وہ اس طرح کہ وہ پانی جو ایک مثلا ایسا پانی ہو جو ایک تالاب کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایک تالاب کی صورت میں بنا دیا گیا، تو اب وہ اس طرح ہے کہ اگر اس تالاب کی ایک سائیڈ سے حرکت دی جائے تو وہ حرکت اس کی دوسری سائیڈ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یعنی لہر جو بنتی ہے نا، وہ لہر اگر دوسری سائیڈ تک پہنچ گئی تو مانا یہ پانی قلیل ہے، کم ہے، تبھی تو وہ حرکت دوسری سائیڈ تک پہنچ گئی۔ اور اگر آپ نے حرکت دی اور وہ حرکت دوسری سائیڈ تک نہ پہنچی بلکہ بیچ میں کہیں ختم ہو گئی وہ حرکت، تو مانا یہ پانی کثیر ہے، یہ پانی زیادہ ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے قلیل اور کثیر میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے۔ تو اب امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اب جو پانی قلیل ہوگا، کم ہوگا، وہ نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، اور جو پانی کثیر ہوگا اس میں نجاست گرے گی تو وہ گرتے ہی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ اس میں اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے ان تینوں موقفات کا۔
امام ابو حنیفہ والا نقطہ دہرا دیں. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں قلیل اور کثیر کو دیکھا جائے گا. قلیل پانی نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا, اور کثیر پانی میں نجاست جب گرے گی تو اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے فرق رکھا. پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ جی قلیل اور کثیر ہوگا کس طرح؟ وہ اس طرح کہ قلیل پانی وہ ہوگا کہ اگر پانی ایک تالاب کی صورت میں ہے, ٹھیک ہے, تالاب کہہ لیں آپ, کوئی بھی چیز کہہ لیں کہ پانی ایک جگہ موجود ہے اور آپ نے ایک سائڈ سے پانی کو حرکت دی, ہاتھ مارا یا کوئی بھی حرکت دی, تو وہ جو لہر بنتی ہے, ٹھیک ہے, وہ حرکت اگر دوسری سائڈ تک پہنچ گئی تو معنی پانی کم ہے, قلیل ہے, اور اگر وہ حرکت دوسری سائڈ تک نہ پہنچی تو معنی پانی کثیر ہے, زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ان تمام راویوں میں زیادہ ثقہ راوی کون ہے, کس کی بات کو مانا جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو راوی نہ کہیں. ٹھیک ہے, یہ راوی نہیں ہے, یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں. ٹھیک ہے, راوی تو ہم کہتے ہیں نا حدیث میں موجود جو روات آتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس میں تو ہم حدیث میں موجود جو نام آتے ہیں ان کو ہم بطور اصطلاح راوی کہہ دیتے ہیں, اور یہ سب بھی حدیث روایت کرنے کے اعتبار سے تو سب راوی ہیں. لیکن جب الگ ان کا نام ذکر کیا جائے گا تو ان کو, یعنی آپ یہ کہیں کہ کس امام کی بات زیادہ راجح ہے, زیادہ بہتر ہے. ہاں, تو یہ سارے اختلاف کا ایک خلاصہ ہو گیا. اور ہم نے آپ کو یہاں پر یہ بتایا تھا کہ جو پہلا موقف ہے نا امام احمد اور امام مالک کا, اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے ائمہ اور محدثین ہیں, متاخرین میں بعد میں آنے والے علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم بھی ہیں, اور آج کل کے دور سے مراد یہ کہ یعنی کچھ عرصہ قبل, ٹھیک ہے, اس میں سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین, ان سب کا بھی یہی موقف ہے. وہ یہ کہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں ہم نے قلیل اور کثیر کا فرق نہیں رکھنا, بس ایک ہی اصول ہے, وہ ہے اوصاف ثلاثہ. اب چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو, ہم نے صرف اوصاف ثلاثہ کو دیکھنا ہے. مثال کے طور پر پانی اگر قلیل ہے, نجاست اس میں گری, لیکن اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوئے تو وہ پانی پاک ہے. اور اگر نجاست گری اور اوصاف ثلاثہ اور پانی کثیر ہے, ٹھیک ہے, پانی کثیر ہے اور اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو بھی گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو گئے. تو بس یہ آپ نے اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ پانی کی حد بندی کے بارے میں یہ پہلا موقف زیادہ ہماری نزدیک راجح ہے کہ پانی کو شریعت نے بطور علامت کے فرق نہیں رکھا ہے قلیل اور کثیر میں. اس نے صرف ایک یہی چیز بتائی ہے کہ اوصاف ثلاثہ دیکھنے ہیں. تو بس یہی بات راجح ہے کہ چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو, ہم نے اوصاف ثلاثہ کو دیکھنا ہے. اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو گیا تو ناپاک ہے, وگرنہ وہ پاک ہے. باقی رہی یہ بات کہ جی ان میں زیادہ بڑا ثقہ کون ہے, تو یہ بات یہاں پر نہیں آئے گی, کیونکہ سب کا اپنی اپنی جگہ ایک مقام ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس کی بات زیادہ دلیل کے مطابق ہے, کس کی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے, تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا موقف زیادہ بہتر ہے. کہا جاتا ہے کہ چلتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے جیسے سمندر کا پانی, تو وہاں پر بھی یہ رول اپلائی ہوگا. جو سمندر کا پانی ہے نا, سمندر کا پانی وہ اتنا کثیر ہے, اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت نے پورے پانی کے بارے میں ہی طہارت کا حکم دے دیا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے. بس سمندر کا پانی پاک ہے, تو وہاں پہ یہ اصول لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو, کیونکہ پورا سمندر جو ہے وہ اس کا یہ حکم بتا دیا گیا شریعت نے.
حدیث کا ترجمہ دہراتے، حدیث ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، ابھی ہم نے صرف باب پڑھا ہے اور باب کے تحت ہی ہم نے آپ کو یہ سارے موقفات بتائے ہیں. حدیث بھی پڑھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ امام شافعی کا کثیر کا کیا قول ہے؟ جی، امام شافعی نے جو کہا نا قلیل اور کثیر میں فرق رکھا، تو قلیل کثیر کے بارے میں یہ فرق رکھا انہوں نے کہ قلیل پانی وہ ہے جو قلتین سے کم ہو، یہ قلتین والی حدیث آگے یہ جو بھی باب کے نیچے آ رہی ہے، اور کثیر پانی وہ ہے جو قلتین سے زیادہ ہو، 2 مٹکوں سے زیادہ ہو. تو یہ فرق رکھا ہے امام شافعی نے. باقی آگے پھر دونوں کا وہی ہے شافعی اور ابو حنیفہ کا کہ کیا کہ قلیل اگر پانی ہے تو نجاستی گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، کثیر پانی ہے تو اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. اگر سمندر کا پانی زیادہ خراب ہو تو جیسے ہمارے سی ویو کا حال ہے تو کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں بھائی، سمندر کا جو پانی ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا، سمندر کا پانی خراب نہیں ہوتا. یہ مختلف سمندروں کے رنگ ہیں کہ کہیں جو ہے وہ سمندر کے پانی کا جو ہے وہ معاملہ اور رنگ کچھ اور ہے اور کہیں کچھ اور ہے، کہیں اگر بلو ہے تو کہیں گرین ہے، اور یہ پھر ہمارے جو کلفٹن اور سمندر سی ویو والا معاملہ یہ کچھ اور معاملہ ہے. تو اس کا جو تبدیل ہونا ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہ نجاست کی وجہ سے کہ عدم نجاست کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر پانی کی اصل یہی ہے کہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، پانی کی اصل یہی ہے کہ وہ پاک ہے. مٹکا کتنا بڑا ہونا چاہیے اس پہ بات کریں گے ہم حدیث پہ. تو بات ہو رہی تھی سمندر یہ اس طرح کی ہے، تو اس پانی کے بارے میں جب آپ کو پتہ ہی نہ ہونا کہ بھئی یہ جو پانی ہے یہ اس کا جو تبدیل ہونا ہے یہ نجاست کی وجہ سے ہے کہ نجاست کے بغیر کسی اور سبب سے ہے، تو جب اس طرح کی بات ہے تو ہر پانی کا حکم یہی ہے کہ وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے، تو وہ پانی بھی پاک ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اور یہ اصول بڑا اہم ہے. اور ابھی ہم آپ کو جو بار بار یہ بتا رہے ہیں بات، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اوصاف ثلاثہ تبدیل ہونے کا، تو اوصاف ثلاثہ کے تبدیل ہونے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ تبدیل ہونا نجاست کی وجہ سے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ وہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوئے. حدیث میں بھی یہی ہے بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ، کہ وہ اوصاف ثلاثہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں. اگر نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوئے تو وہ پانی پاک ہے. آپ پانی میں شربت ملاتے ہیں تو پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، پانی کی خوشبو بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا مطلب آپ یہ کہیں گے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو گئے پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں، یہ تبدیل ہونا نجاست کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک طاہر چیز کی وجہ سے. پانی میں پتے گر گئے، پتوں کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایک پانی بہت دیر تک جب ایک جگہ کھڑا رہے تو اس کا بھی جو ہے وہ رنگ وغیرہ تبدیل ہو جائے. تو یہ سارے پانی جو تبدیل ہو رہے ہیں یہ نجاست کی وجہ سے نہیں ہو رہے بلکہ ایک طہارت طاہر چیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے، ناپاک اس پانی کو کہیں گے جس کے اوصاف ثلاثہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں. الیقین لا یزال بالشک، بالکل یہ بہت اچھا اصول ہے. لا یزالو نہیں، لا یزولو، لا یزولو، الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. اس میں یہ اصول لگتا ہے کہ اگر آپ کو ایک پانی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ پتہ نہیں طاہر ہے یا غیر طاہر ہے، اور اس کا جو رنگ تبدیل ہوا اب پتہ نہیں یہ نجاست کی وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا ہے، تو اس پانی کا حکم یہی ہے کہ وہ پانی طاہر ہے، وہ پانی پاک ہے. ٹھیک ہے، مٹکے کے بارے میں تفصیل بتا دیں، وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو بتائیں گے. تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، ان عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. یہ تو عبداللہ بن عمر کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ تھا, اور یہ جو ہیں وہ تابعی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی پہلے عبداللہ, اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر سے, عن ابی یعنی اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. الاصل بقاء ما کان علی ما کان, جی بالکل یہ اصول بھی. عمر پر کسرہ کیوں نہیں ہے؟ عمر پر کسرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ غیر منصرف ہے, حالانکہ وہ بن کا مضاف الیہ بن رہا ہے, لیکن اس پہ کسرہ اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف پر کسرہ کی جگہ فتحہ آتی ہے. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, قال وہ فرماتے ہیں یعنی عبداللہ بن عمر, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, عن الماء پانی کے بارے میں, وما ینوبہ من الدواب والسباع, سوال کیا گیا نمبر 1 عن الماء پانی کے بارے میں, اور نمبر 2 وما ینوبہ اور جو آتے ہیں اس پانی پر, ینوبہ کا معنی ہے آنا, ناب ینوبو آنا, اور جو آتے ہیں اس پانی پر, من الدواب بھی, ٹھیک ہے, چوپاؤں میں سے, والسباع اور درندوں میں سے. الدواب دابتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے چوپائے, اور اس سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ جانور جو اپنے 4 پاؤں پر چلتا ہو, ٹھیک ہے, جو اپنے 4 پاؤں پر چلتا ہو اس کو کہتے ہیں دابہ, اسی کی جمع الدواب. عمومی طور پہ الدواب پہ یعنی 4 پایوں پر وہ جانور آتے ہیں جو یعنی کیا کہتے ہیں, جیسے ہماری گائے, بیل, بکرے وغیرہ, ان کو کہا جاتا ہے. والسباع اور سباع, سباع کسے کہتے ہیں؟ درندوں کو. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا, عن الماء پانی کے متعلق, وما ینوبہ اور کس کے متعلق, اور ان چیزوں کے متعلق جو آتے ہیں اس پر, یعنی ینوبہ آتے ہیں اس پر یعنی پانی پر, من الدواب بھی چوپایوں میں سے, والسباع اور درندوں میں سے. یعنی سوال کی نوعیت یہ ہے کہ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے پانی کا حکم بتائیے, اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پانی پر یہ درندے بھی آتے ہیں, چوپائے بھی آتے ہیں, کتے بلیاں اور جو ہے وہ بیل بکرے یہ سب آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پانی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پیتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے, تو وہ پانی استعمال کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے اس پانی کا کیا حکم ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال ہے کہ پانی کے متعلق کیا سوال کیا گیا کہ اس پانی کا حکم بتائیے, وہ پانی کے جس پر ایسے حکم بتا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کان الماء قلتین, جب پانی ہو قلتین 2 مٹکے, لم يحمل الخبث, تو وہ نہیں قبول کرتا ناپاکی کو. جی, اذا کان الماء قلتین, جب پانی ہو 2 مٹکے,
لم يحمل الخبث تو وہ نہیں قبول کرتا ناپاکی کو، پلیدگی کو، نجاست کو۔ ترجمہ واضح ہے حدیث کا؟ جلدی سے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے قلتین والی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ جب پانی دو مٹکے ہوں تو وہ ناپاکی کو، نجاست کو قبول نہیں کرتا، یعنی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو معنی نکل رہا ہے، مفہوم نکل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے التوقیت فی الماء، کہ اس بارے میں پانی کی حد بندی کے متعلق یہ روایت امام نسائی نے ذکر کی ہے، اور دراصل یہ روایت اس کو دلیل بنایا ہے کس امام نے؟ جلدی سے بتائیں نام ان کا، کس امام نے اس حدیث کو دلیل بنایا اپنے موقف پر؟ شافعی، حنفی، نسائی؟ امام شافعی نے، جی بالکل، امام شافعی نے اس حدیث کو اپنے موقف پر دلیل بنایا ہے۔ کیسے؟ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب پانی دو قلتین ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قلتین سے پانی زیادہ ہو گیا نا، جب قلتین سے پانی، قلتین یا قلتین سے زیادہ ہو گیا پانی، تو مانا آپ نے حد بندی کر دی پانی کی قلیل اور کثیر ہونے میں۔ تو اب وہ پانی جو قلتین سے کم ہوگا وہ قلیل کہلایا جائے گا، اور وہ پانی جو قلتین سے زیادہ ہوگا وہ کثیر کہلایا جائے گا۔ تو فرق اللہ کے رسول نے اس طرح کیا کہ جو قلیل ہے یعنی قلتین سے کم ہے، جب اس میں نجاست گرے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا نجاست کے گرتے ہی، اور جو قلتین سے زیادہ ہوگا اس کے آپ نے نجاست کے گرتے ہی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت پھر آپ اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے۔ یہ امام نسائی نے امام شافعی نے اس حدیث کو اس طرح استدلال اس سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس پر بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یعنی جو صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ استدلال سمجھ آ گیا۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً یہ بات، یہ حدیث اسی لیے آئی ہے کہ پانی کو بس یعنی قلیل اور کثیر میں فرق کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرق کیا ہے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے قلتین والی، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی فرق کیا ہے قلیل اور کثیر میں، بلکہ یہ ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ بھائی جب پانی اتنا زیادہ ہونا تو وہ اتنے آرام سے ناپاک نہیں ہوتا۔ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب پانی قلتین سے زیادہ ہوگا تو وہ بہت آرام سے اور اتنی آسانی سے ناپاک نہیں ہوگا، صحیح ہے، اتنے یعنی اتنی قلیل نجاست کی وجہ سے کہ بھئی اس کو آگے کسی جانور نے اس سے پانی پیا اور وہ ناپاک ہو گیا، نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے صرف یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب قلتین سے پانی زیادہ ہوگا تو وہ پانی اتنی آسانی سے صرف جانوروں کے پانی وغیرہ پینے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف یہ علامت بتائی ہے، آپ نے کوئی فرق نہیں بتایا کہ یہ قلیل اور کثیر میں آپ نے فرق کر دیا ہو کہ قلیل پانی کا پھر یہ حکم ہے اور جو قلتین سے زیادہ ہے اس کا یہ حکم ہوگا۔ وہ جو صحابی کا سوال تھا اس کا جواب یہی ہوا، جی یہی جواب ہے نا، یعنی اللہ کے رسول، اس نے صحابی نے سوال کیا اس پانی کے بارے میں کہ وہاں پہ جانور وغیرہ آتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ بھئی وہ پانی قلتین سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کافی زیادہ پانی ہے، تو وہ اتنی آسانی سے نجس نہیں ہوگا۔ اور صاف ثلاثہ والی دلیل کہاں سے آئی ہے؟ اور صاف ثلاثہ والی دلیل بھی حدیث سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس حدیث کے بارے میں سب سے یعنی جو واضح بات کی جاتی ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جو اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں نا، تو یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو فرق کیا ہے نا قلیل اور کثیر میں، اللہ کے رسول نے تو فرق نہیں بیان کیا نا،
کہ بھئی کلتین سے زیادہ والا پانی کثیر ہے اور کم والا قلیل ہے، اس طرح فرق کے ساتھ تو اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمایا، تو یہ ایک مفہوم نکالا گیا ہے۔ اس کے برعکس اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منطوق حدیث ہے۔ منطوق حدیث کا مطلب یہ بالکل واضح، جو آپ نے اپنے یعنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور وہ واضح حدیث کس بارے میں ہے؟ اوصاف ثلاثہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ہر وہ پانی جو نجاست کی گرنے کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث بالکل منطوق ہے، نطق یعنی بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے کوئی فرق نہیں رکھا۔ آپ جو یہاں پہ اگر فرق نکالیں گے تو وہ فرق اللہ کے رسول نے نہیں کیا، بلکہ وہ ایک مفہوماً نکالا جا رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب منطوق اور مفہوم آ جائیں سامنے، یعنی جب ان کا یعنی آمنے سامنے آ جائیں کہ ایک منطوق ہے جو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک مفہوم ہے جو آپ نے ایک مفہوم نکالا ہے، تو اصول یہ ہے کہ وہاں پہ منطوق کو راجح قرار دیا جاتا ہے۔ منطوق یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کو راجح قرار دیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی منطوق کو ہی راجح قرار دیا جائے گا۔ اور منطوق کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ اصول بیان فرمایا اوصاف ثلاثہ والا، بس یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول نے اوصاف ثلاثہ بیان کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں رکھا پانی کے قلیل اور کثیر ہونے میں، لہٰذا اسی حدیث کو لیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام اور راجح موقف یہی ہوا کہ پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، ہم نے صرف اس کے اوصاف ثلاثہ دیکھنے ہیں۔ قلتین اور اس سے زیادہ دونوں، کیا مطلب؟ اوصاف ثلاثہ والی حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے یہ حدیث، اور اس کے معنی پہ اجماع ہے، یعنی جو اس کا معنی حاصل ہو رہا ہے اس معنی پر بالکل اجماع ہو چکا ہے، یعنی سارے ائمہ نے اس کے معنی کو قبول کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن الکبریٰ بیہقی میں بھی ہے۔ یعنی اس حدیث سے مراد دونوں ہے کہ 2 مٹکے اور اس سے زیادہ، جی بالکل، مطلب یہی ہے، جب 2 مٹکے ہوں تو مطلب 2 مٹکے سے جو زیادہ ہے وہ تو بالاولیٰ پھر یعنی اتنی آسانی سے ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کا استدلال کیا ہے؟ ہاں یہ سوال وہی آپ کو بتایا نا کہ پھر اس حدیث کا استدلال کیا ہے؟ اس حدیث کا استدلال یہ ہے کہ اللہ یعنی صحیح معنی، ٹھیک ہے، یعنی جو ہم ساری احادیث کو ملا کر جو صحیح معنی نکالتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں قلیل اور کثیر کا فرق بیان نہیں کیا، بلکہ ایک علامت بتائی ہے کہ جب پانی اتنا زیادہ ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا، یعنی وہ اتنی آسانی سے نجس نہیں ہوتا۔ ایک علامت بتائیے، فرق نہیں کیا قلیل اور کثیر میں کہ جی یہ قلیل اور یہ کثیر ہے اور یہ اس طرح ناپاک ہوگا اور یہ اس طرح ناپاک ہوگا، بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ جب پانی اتنا زیادہ ہو تو وہ اتنی آسانی سے نجس نہیں ہوتا، بس یہ علامت بتائی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے موقف میں آپ نے جو تالاب کے پانی والی بات بتائی تھی وہ پھر بتا دیں۔ وہ بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قلیل اور کثیر میں یہ فرق رکھا ہے کہ اگر ایک تالاب کی صورت میں پانی ہو اور ایک طرف سے اس کو حرکت دی جائے تو وہ حرکت دوسری سائڈ تک اگر پہنچ جائے تو مانا وہ پانی قلیل ہے، اور اگر وہ حرکت دوسری سائڈ تک نہیں پہنچی یعنی بیچ میں کہیں ختم ہو گئی تو مانا وہ پانی کثیر ہے۔ یہ فرق کیا انہوں نے۔ منطوق کے ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ اس کے مقابلے میں منطوق راجح ہوتی ہے، دوبارہ بتا دیں۔ وہ ہے منطوق کے مقابلے میں مفہوم، صحیح ہے، منطوق اور مفہوم۔ منطوق کا مطلب اللہ کے رسول کی بالکل واضح حدیث جو آپ کے فرمان سے ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے، اور دوسری جگہ ہوتا ہے مفہوم۔ مفہوم میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وضاحت سے بیان نہیں کی بلکہ آپ ایک مفہوم نکال رہے ہیں۔ جب اس طرح ہو تو وہاں پہ منطوق کو فوقیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی منطوق پر عمل ہوتا ہے، مفہوم پر عمل نہیں ہوتا۔
قلتین کا مفرد کیا ہوگا؟ قلتن، یہ اس کی واحد ہے. اچھا حدیث آپ نے جو پڑھی ہے اس کے بارے میں قلتین کے بارے میں بھی وضاحت کر دیں کہ قلتین تسنیہ ہے جس کا معنی ہے دو مٹکے. صحیح ہے، دو بڑے مٹکے. ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قلتین جو دو مٹکے ہیں یہ دراصل حجر قبیلے کے دو مٹکے ہیں. حجر یعنی ہا، دو چشمی ہا، جیم اور را. حجر، ہا جیم را، اس قبیلے کے دو مٹکے مراد ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان دو مٹکوں میں تقریباً 500 رطل پانی آتا ہے. 500 رطل یعنی تقریباً ایک مٹکے میں 250 اور دوسرے مٹکے میں 250 رطل پانی آتا ہے، تو ٹوٹل یہ 500 رطل بن جاتا ہے. اور اگر آج کل اس پانی کا وزن کیا جائے تو وہ تقریباً 227 کلو گرام بنتا ہے. 227 کلو گرام. دو سو 27 کلو گرام بنتا ہے پانی. آج کل کے یعنی وزن کے مطابق. تو بات یہ ہے کہ وہ جس حدیث میں حجر قبیلے کے مٹکے کہا گیا ہے نا، وہ حدیث ضعیف ہے. وہ حدیث ضعیف ہے. تو جب حدیث ضعیف ہے تو پھر یہ کہنا کہ وہ حجر قبیلے کے تھے اور تقریباً 500 رطل ان کا وزن بنتا ہے آج کل کے مطابق جو ہے وہ 227 کلو گرام، پھر یہ والی بات جو ہے وہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہوگی. پھر قلتین کا معنی کیا کریں گے؟ پھر قلتین کا معنی یہی کریں کہ بس دو بڑے بڑے مٹکوں کا پانی، دو بڑے مٹکوں کا پانی، پھر یہ معنی ہوگا. لیکن اگر وہ معنی ہم لے بھی لیں، یعنی حدیث تو چونکہ ضعیف ہے لیکن وہ معنی اگر لے بھی لیں، بس یہ پڑھا تھا حجر قبیلے کا سر عبید. میں وہی بھی بات کرنے لگا تھا کہ اگر وہ معنی ہم لے بھی لیں تو ٹھیک ہے، یعنی حدیث تو چونکہ ضعیف ہے لیکن اگر بالفرض ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو یہ معنی اس کا یہی نکلتا ہے کہ حجر سے مراد حجر قبیلے کے مٹکے، اور اس میں تقریباً 500 رطل بنتا ہے اور آج کل کے مطابق 227 کلو گرام پانی بنتا ہے. بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ جی حدیث چونکہ ضعیف ہے تو اس معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر یہی کہہ دیا جائے کہ بس دو بڑے بڑے بھاری مٹکے، ان مٹکوں کا جو پانی ہے وہ اس کو آپ قلتین سے مراد لے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے اور تھوڑی سی وضاحت اس کی ہم نے آپ جو کر سکتے تھے وہ کر دی. امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. کیا خیال ہے، سمجھ آ گئی ہے بات؟ کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ پوچھ لے، یا کوئی سوال ہے اس بارے میں تو وہ پوچھ سکتا ہے. ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، 5 منٹ ہیں بس. نیچے حجر والی نہیں آئی سمجھ، حجر والی سمجھ نہیں آئی. پنجاب سائڈ پہ چھوٹے اور کراچی میں بڑے ہوتے ہیں، پھر کس کو لیں گے اس حدیث کے حوالے سے؟ قلتین کے بارے میں ہم نے آپ کو جو تحقیق بتائی ہے وہ یہ کہ دو طرح سے اس کو لیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ جو ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ حجر قبیلے کے مٹکے یہاں پہ مراد ہیں، اور حجر قبیلے کے مٹکوں میں تقریباً 500 رطل پانی آتا ہے، 227 کلو گرام بنتا ہے یہ پانی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بالکل وضاحت ہو گئی. دوسرا جو آپ طور پہ لے سکتے ہیں وہ یہ جو بعض علماء نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ جب اس حدیث کو آپ نے ضعیف کہہ دیا تو ضعیف کہنے کی وجہ سے اب آپ اس کی تعیین نہ کریں کہ جی 227 کلو گرام جو ہے وہ قلتین بنتا ہے اور 227 کلو گرام سے کم پانی وہ قلتین سے کم بنے گا. تو چونکہ حدیث ضعیف ہے تو اس وجہ سے بعض علماء نے یہ بات کی کہ اس طرح آپ تعیین نہ کریں، بس آپ یہ کہہ دیں کہ بس دو بڑے مٹکوں کا پانی. ٹھیک ہے، دو بڑے مٹکوں کا پانی.
یعنی ان کا حجم بڑا ہو اور آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکیں کہ یہ پانی کثیر ہے، یہ پانی کثیر ہے. چھوٹے مٹکے نہیں جس سے آپ وہ پانی نکالتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں. تو جب آپ وہ والا مٹکا مراد لیں گے تو اس میں ظاہر ہے پانی کافی کثیر ہو جائے گا. باقی رہا یہ سوال جو ایک ساتھی نے کیا بھی تھا کہ پھر کون سے مٹکے مراد لیں گے. ہر علاقے میں مٹکوں کا سائز جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، کہیں پر بڑے ہوتے ہیں کہیں پر چھوٹے ہوتے ہیں. تو بس یہاں پہ یہی بات ہوگی کہ وہ پانی جس کو آپ عرف میں کثیر کہہ سکیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے کہہ دیا نا مٹکوں کے حجم کے بارے میں کہ وہ مٹکوں کا جو حجم ہے وہ بڑا ہو، وہ یعنی وہ بڑے بڑے مٹکے ہوں. تو بڑے مٹکوں میں ظاہر ہے زیادہ پانی آئے گا، ٹھیک ہے، زیادہ کثیر پانی آئے گا. تو جب کثیر پانی ہوگا تو پھر اس کو آپ اپنے عرف کے اعتبار سے دیکھیں گے، یعنی جو آپ کا عرف ہے اسی اعتبار سے آپ پھر اس کا حکم لگائیں گے. جب فرق رکھا نہیں تو کیوں ضروری ہے مٹکے بڑے ہوں یا کیسے بھی ہوں؟ فرق اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر مٹکے چھوٹے ہیں جس میں ہم مٹکوں میں پانی رکھتے ہیں جو گاؤں دیہات میں، ٹھیک ہے، وہ تو بہت چھوٹے مٹکے ہیں، ان کو ہم کثیر پانی نہیں کہہ سکتے. تو لا محالہ قلتن کے معنی میں بات شامل ہوگی کہ ان مٹکوں سے مراد بڑے مٹکے ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس پانی کو کثیر بھی تو کہہ سکیں نا. اگر چھوٹے مٹکے مراد لینے لگ گئے تو وہ تو پھر پانی کثیر نہیں ہوگا. اسائنمنٹ کب چیک ہوں گے؟ مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا. جمع کرا دی آپ سب نے؟ یہ مٹکے ٹینکی کے مشابہ ہیں، واللہ اعلم. انمیوٹ جو کہہ رہے تھے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. میرا ایک سوال ہے حدیث 47 سے، کر لیں سوال. السلام علیکم سر. جیسے آپ نے بولا کہ سلام. ایک جو راجح موقف ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں فرق رکھنا ہی نہیں ہے نا قلیل اور کثیر کا، تو کیا یہ بھی پھر ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ مٹکے میں یعنی کتنا بڑا مٹکا ہو؟ اور یہ سب پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ جب دونوں میں بھی نجاست جائے گی تو اس میں تین چیزیں دیکھنی ہے، تو پھر کیوں ہم یہ اس پر بحث کریں کہ مٹکا چھوٹا ہو یا بڑا ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے اور اچھا سوال ہے کہ جب ہم نے قلیل اور کثیر میں فرق ہی نہیں رکھنا تو پھر ہم کلتین پر بحث کیوں کریں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث ہے، کلتین حدیث ہے. جب حدیث ہے تو پھر اس کی مکمل وضاحت ہوگی. ٹھیک ہے، دوسری بات حدیث کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کلتین والی حدیث میں ایک خاص مسئلے کے بارے میں وضاحت کی ہے، اور وہ خاص مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی کثیر ہوگا نا، جب کلتین اور اتنا زیادہ پانی ہوگا تو ایسا پانی بہت آسانی سے ناپاک نہیں ہوتا. یہ بتانا مقصد ہے کہ ایسا پانی بہت آسانی سے ناپاک نہیں ہوتا. تو آپ کے لیے کثیر پانی کے لیے ایک علامت ہے کہ جب بہت زیادہ پانی ہے تو وہ پانی اتنی آسانی سے ناپاک نہیں ہوتا کہ آپ یعنی جانوروں کے وہاں سے پینے سے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ شک میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا. نہیں، تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جب پانی بہت زیادہ ہے تو وہ پانی بہت آسانی سے ناپاک نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول کا یہاں پہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ ایسے پانی کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں. وفاق المدارس سلفیہ کے پیپروں کی کیسے تیاری کریں کیونکہ کتابیں تبدیل ہیں؟ واللہ عالم، میں نے تو کبھی دیے نہیں وفاق کے پیپر، نہیں تو آپ کو ضرور بتاتے. باقی جیسے تیاری کی جاتی ہے اس طرح ہی کریں. اور مجھے اصل میں سلیبس بھی زیادہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کے کیا سلیبس ہے اور کس طرح پیپروں کا معاملہ ہوتا ہے. تو باقی جو کتابیں آپ کی سلیبس میں ہیں ان کی تیاری کریں، آپ بھرپور کریں. حدیث سے جو سوال تھا جن کا وہ جلدی سے کر لیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. 49 سے سوال ہاتھ کھڑا کر دیں جنہوں نے سوال کرنا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. السلام. سر آپ نے یہ جو ہمیں اس میں بتایا تھا الاستنجاء بالماء میں کہ نہیں کا جو لا ہوتا ہے اس میں جو فعل مظاہرہ کے متعلق آپ نے بتایا تھا کہ وہ جزم دیتا ہے، اور آپ نے یہ اس کے دوسرا قاعدہ یہ بتایا تھا کہ اگر اس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے. جی یہ سمجھ آ گیا تھا. پھر نفی کے لا کا آپ نے بتایا تھا کہ وہ اعراب کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے اور حرف علت برقرار رہتا ہے. جی یہ بھی سمجھ آ گیا تھا، میں نے نوٹ کر لیا تھا. لیکن سر جو اس کا لغوی معنی ہے یا مجھے نہیں پتا، ان ڈکشنری آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ نہیں کلا جو ہے انکار کے لیے، اور نفی کلا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نفی اور نہیں میں کیا فرق ہے، نہیں کا نفی کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. بس یہ میرا چھوٹا سا ایک سوال تھا. ٹھیک ہے. نہیں اور نفی کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا. لا تشرب، مت پیو، یہ نہیں ہے. مت پیو مطلب آپ روک رہے ہیں کسی کام سے. لا تضرب، مت مارو، یہ نہیں ہے. جو نفی ہے نا، نفی اس میں خبر کی نفی کی جاتی ہے. ما شریبا، اس نے نہیں پیا. لا یشربو، وہ نہیں پیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خبر کی نفی کی جاتی ہے نفی میں. نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کسی بات سے. یہ فرق ہے کہ نہیں میں معنی ہوتا ہے روکنے کا کہ مت پیو، اور نفی میں معنی ہوتا ہے اس خبر کے انکار کا کہ اس نے نہیں پیا، وہ نہیں پیتا، اس طرح کا معنی. تو یہ فرق ہے نہیں اور نفی کے معنی میں. کیا بھیج دیا اتنا بڑا سارا؟ میرا ماؤس بھی صحیح چل نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہا مجھے. اینڈنگ سمجھ نہیں آئی اس حدیث کی. کس حدیث کی؟ تو یہ تو حدیث ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. وقالوا يكون نحو من رب، یہ حدیث سنن نسائی میں تو نہیں ہے، آپ کہیں اور سے لائے ہیں میرے خیال. جب سنن نسائی میں نہیں ہے تو آپ کو اس کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سلیبس میں حدیث ہے وہ سمجھیں بس. ترمذی کی جو کلاس ہوگی آپ اس میں پوچھیے گا. یہ حدیث تو جب ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے تو ہم اس کی وضاحت تھوڑی کریں گے. کورس اور جو سلیبس کے متعلق آ رہی ہے وہ بات. جی لیو کر سکتے ہیں، بالکل ٹائم ہو چکا ہے آپ لوگوں کا. گرامر سے ریلیٹڈ سوال ہے کر لیں جلدی سے. میں فارغ ہو چکا ہوں اور آپ لوگ بھی فارغ ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں. سوال کر لیں. سر لا نافیہ للجنس ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لا نافیہ، تو ان دونوں میں فرق تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا. لا نافیہ عمل نہیں کرتا اور لا نافیہ للجنس عمل کرتا ہے، تو ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ کن دونوں میں فرق؟ لا نافیہ للجنس اور لا نافیہ. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں نفی جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نفی جنس کی، اور ایک ہوتی ہے نفی جو ایک عام نفی ہوتی ہے. باقی رہا ان دونوں میں فرق کس طرح کیا جاتا ہے، تو فرق بہت ہی آسان ہے. جو لا نفی جنس کا ہے نا وہ اسم پر آتا ہے، وہ فعل پر نہیں آتا. اور جو خالی لا نافیہ ہے وہ فعل پر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. تو اس سے آپ بالکل وضاحت سے فرق سمجھ سکتے ہیں. جیسے لا یضربو، اب یہ فعل پر آ رہا ہے تو معنی یہ لا نفی جنس نہیں ہے، یہ خالی لا نفی ہے کہ وہ نہیں مارے گا. ٹھیک ہے، جو لا نفی جنس ہے وہ اسم پر آتا ہے اور جنس کی نفی کرتا ہے. جنس کی نفی کا مطلب یہ کہ ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے، ساری اجناس کی. جیسے کہا جائے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، تو ہر رجل کی نفی مراد ہے یہاں پہ، کہ سارے رجال کی یہاں پہ نفی کر دی گئی. تو یہ لا نفی جنس کا ایک معنی ہے. فرق انتہائی آسان ہے کہ لا نفی جنس اسم پر آتا ہے اور جو لا نفی ہے خالی وہ فعل پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.